یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے فضل ہی تعالیٰ ہم اور آپ اس وقت پربہار موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ بزرگوں کے آستانے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر شاعر ہندوستان جناب شہباز کلکتوی سے بہترین کلام سماعت کیا۔ اختر پرواز نعیمی، نادر حسین جمالی، نقیب اہل سنت علی رضا رہبر اکبر سمنانی، اور آپ نے جناب مولانا فخر الدین صاحب سے بھی اچھی گفتگو سماعت کی۔ صاحب سجادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے نعت نبی سننا ضروری ہے، ویسے بات نبی سننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ نعت نبی سے عشق میں گرماہٹ پیدا ہوتی ہے، اور بات نبی سے دل کو نور ملتا ہے، دماغ کو نور ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، اور اس بات کو سننے کے بارے میں آیا ہے کہ ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا، اس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، بلکہ یہ مجاز لے کر کے جائیں کہ اس خانقاہ سے جہاں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کے مشن کی دعوت بھی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اس خانقاہ سے جہاں اعلیٰ حضرت کے کلام سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا جاتا ہے، وہیں اعلیٰ حضرت کے مشن سے اور ان کے مسلک سے لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اس کے مسلک پہ چلنے کی تعلیم لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اسی لیے تھوڑی دیر آپ گفتگو کو بھی سماعت کر لیں، پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کی نعت پاک سماعت کی اور آپ کا دل گدگد ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی بات سننے پر دماغ اور دل بوجھل ہوتا ہے، لیکن سرکار کی بات سننے کے بعد دماغ اور دلوں کو روشنی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ عشق یا مصطفیٰ کا عشق بیدار ہوتا ہے، وہ عشق جو ہر مرض اور علم اور رنج کی دوا ہے، وہ عشق ہم کو ملتا ہے نعت پاک سننے سے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم خانقاہ ریاضیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ والے کا در ہے۔ جیسے مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے، ویسے خانقاہ اللہ والے کا در ہوتا ہے، مزار اس کی بارگاہ ہوا کرتی ہے۔ مسجد دیکھنے کے بعد فوراً دماغ میں یہ آتا ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، اور خانقاہ دیکھنے کے بعد فوراً یہ دماغ میں آتا ہے کہ یہاں سے دل اور دماغ کو روشن کرنے کی یہ جگہ ہے۔ مزار دیکھنے کے بعد فوراً یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ یہاں پر انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور جو اس کے قریب جاتا ہے اس انوار و رحمت کی بارش میں شرابور ہو جایا کرتا ہے۔ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سر کے اوپر میں پنکھا چلتا ہے، یہ پنکھا اسی لیے چلا دیا گیا کہ یہاں علماء کرام بیٹھیں گے، وہ ہمارے مکرم ہیں، وہ ہمارے معظم ہیں، وہ عالم دین ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی مصطفیٰ نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد نیکی ملتی رہتی ہے۔ عالم با عمل کے چہرے کو دیکھنا، حضور نے کہا کہ میری زیارت کرنا ہے۔ یہ فین اس لیے لگا دیا گیا کہ یہاں عالم ربا، یہاں عالم دین بیٹھیں گے، یہاں نائبین مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ اب جب کوئی شاعر کھڑے ہو کر کے وہ یعنی پیسہ دیتا ہے انعام کے طور پر، اور وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو بھی اس پنکھے کی ہوا لگتی رہتی ہے۔ تو یہ پنکھا تو ان کے لیے نہیں لگایا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں آتے ہیں اس کو اس پنکھے کی ہوا لگتی رہتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہاں بزرگوں کا مزار ہوتا ہے وہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ جو اس مزار پاک پہ جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اپنا استغاثہ رکھتے ہیں، اپنی فریاد رکھتے ہیں، تو اس رحمت کی بارش میں وہ بھی بھیگ جایا کرتا ہے، اور اس کا جسم بھی ستھرا ہو جایا کرتا ہے، اس کی روح بھی ستھری ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس مقام کو مقام مستجاب کا بنایا ہے، اور اللہ نے اس مقام پر رحمت اور انوار و رحمت کی بارش عطا فرمائی ہے۔ تو جب جب غلام اس مقام پہ آئے گا، جب جب ہم ریاض ملت کی چوکھٹ کو چومتے رہیں گے، رحمت الہی میں نہاتے رہیں گے اور شرابت
یعنی جب تک ریاض ملت کی چوکھٹ کو چومتے رہیں گے وہاں انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے، ہم اس رحمت کی بارش میں جھومتے رہیں گے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جس نے دین کی خدمت فرمائی ہے، ہم نے دین کی خدمت نہیں فرمائی ہے، یہ حق بات میں کہتا ہوں، ہم نے تقریر کر کے اپنی خدمت فرمائی ہے، اس اللہ والوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے، ہم نے نماز پڑھ کر کے اپنی خدمت فرمائی ہے، لیکن اس اللہ والوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والے جس نے دین کی خدمت فرمائی، اس نے کہیں اپنی چٹائی بچھا دی، وہاں بیٹھ گئے، اپنے خادموں سے کہا کہ اذان دے دے، اب نماز کا وقت ہوا ہے، ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے خادم نے جیسے ہی اللہ کا نام لیا، یعنی اللہ اکبر کہا اور یعنی مصطفیٰ کے رسالت کی گواہی دی، راستے سے چلنے والوں کے کان میں جب یہ آواز پہنچی کہ ایک میٹھی آواز جو یہ بتا رہی ہے کہ ساری دنیا کا مالک کون ہے، ایک میٹھی آواز جو یہ بتا رہی ہے کہ ساری دنیا کے مالک نے کس لیے کس کی وجہ سے دنیا بنائی ہے۔ میری گفتگو کا ایک ایک جملہ آپ غور سے سنیے گا، آپ کو تقریر سننا اس پرفتن ماحول میں بہت ضروری ہے، ضرورت ہے تقریر سننے کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر سننا ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں، اور میں کہتا ہوں کہ دین سیکھنا ہر مرد عورت کے اوپر میں لازم ہے۔ آج کی تاریخ میں گریجویشن کرنا اتنا ضروری نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ مولانا یہ کون بات تم کر رہے ہو؟ ہاں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ 2014 سے لے کر کے 2025 تک کے ریپورٹیشن ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک یعنی زینب جن کا نام زینب تھا، اس نے پیار کے نام پر، اس نے دل لگی کے نام پر، اس نے محبت کے نام پر، اس نے یعنی لو کے نام پر کسی رمیش کو اپنا دل دے دیا، یعنی اس نے جنت کا راستہ چھوڑ کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ یعنی نام تھا عائشہ، جس نے پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، دل لگی کے نام پر جنت کا راستہ چھوڑ کر کے کسی مہیش کو اس نے اپنا دل دے دیا۔ باپ کوٹ میں کھڑے ہو کر کے کہتا رہا کہ بیٹی یاد کر کہ میں نے تیری پیدائش کے پہلے سال پر کتنے مہمانوں کو دعوت کھلایا تھا، میں نے تیری پیدائش کے دوسرے سال پر یعنی میں نے تیرے لیے محفل کرایا تھا اور مہمانوں کو بلایا تھا۔ یاد کر میری اس قربانی کو، یاد کر میری اس محبت کو، یاد کر میری اس الفت کو، یاد کر میری اس چاہت کو۔ بیٹی نہ اس محبت کو یاد کرتی ہے، بیٹی نہ اس الفت کو یاد کرتی ہے، بیٹی نہ اس چاہت کو یاد کرتی ہے۔ بیٹی کے سر پہ بھوت سوار ہے رمیش کی محبت کا، بیٹی کے سر پہ بھوت سوار ہے مہیش کی محبت کا۔ ماں باپ کو ٹھکرا کر کے اس کافر کے ساتھ چلی جاتی ہے، 2 مہینے کے بعد خبر آتی ہے کہ رمیش نے اس کا مٹر کر دیا، رمیش نے اس کو گیس سے جلا دیا، رمیش نے اس کو اس کے گلے داب دیے، رمیش نے اس کے 36 پیس کر کے یعنی فریز میں رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی۔ ٹھیک کہا تھا کسی نے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں بے اقتدار ہوئی اپنی۔ تو اس فتن ماحول میں گریجویشن کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ ہم اگر گریجویشن نہیں کریں گے تو رکشہ چلا کر کے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اگر پوسٹ گریجویٹ نہیں کریں گے تو مزدوری کر کے ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم اگر MBBS نہیں کریں گے تو ہم یعنی میں کہتا ہوں کہ ہم مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہاں گریجویشن کرنا ہے لیکن پہلے دین مصطفیٰ کو پڑھنا ضروری، MBBS کے ایگزام کو فیس کرنا ہے، پہلے دین مصطفیٰ کو پڑھنا ضروری۔ تیرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے نہ کہا تھا؟ حضور کی ایک حدیث سنیے، سرکار کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا۔ اس کو کم کر دیجئے آپ تاکہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آئے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی کو مفتی بننا فرض قرار دیا؟ کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو مولانا بننا فرض قرار دیا؟ نہیں، تم نے اگر اپنے
پیغمبر کی اس حدیث کو سن لیا ہوتا تو تیری بیٹی میں کہتا ہوں کہ محل کو ٹھوکر مار دیتی، کہتی کہ اس محل کی کیا اوقات جو میرے ایمان کا سودا کر سکے، اس دولت کی کیا اوقات جو میرے ایمان کا سودا کر سکے، اس دنیا کی کیا اوقات جو میرے ایمان کا سودا کر سکے۔ میرا ایمان انمول ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس ایمان کی ویلیو یعنی جس ایمان کی ویلیو بلال نے، حضرت بلال نے تپتی ہوئی ریت پہ سو کر کے امیہ سے کہا تھا کہ یعنی ایمان کی قیمت، ایمان اتنا سستا نہیں ہے جو تیرے کورے کی وجہ سے میں چھوڑ دوں، ایمان اتنا سستا نہیں ہے جو میں اس تپتی ہوئی ریت کی وجہ سے چھوڑ دوں، ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ میں تیری ڈر سے اسے چھوڑ دوں۔ تو ایمان میرا اس قدر کمزور ہو گیا کہ کورے کی وجہ سے ایمان نہیں چھوٹ سکا۔ ابھی جس فلسطین کی بات ہر شاعر ہر مقرر کرتا ہے، ہم لوگوں پہ مصیبت آتی ہے، یہ میں سچی بات کہتا ہوں، ایک بیٹا اگر جوان مر جائے 40 دن تک نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، ایک جوان بیٹا ہمارا مر جائے 40 دن تک مسجد ہم نہیں آتے ہیں۔ لیکن فلسطینیوں کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، اگر فلسطین والے کہیں اسرائیل سے کہ تم اپنا سارا خزانہ مجھ کو دے دو اور میں تیرے مذہب کو قبول کر لیتا ہوں، تو اسرائیل فوراً اپنا سارا خزانہ دے کر کے اس کی غلامی کرے گا۔ لیکن اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ تیرا بارود میرے ایمان کو پگھلا نہیں سکتا ہے، میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ تیرا فائٹر جیٹ میرے ایمان کی نیب کو نہیں ہلا سکتا ہے، میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ یعنی تیرا ایٹم بم میرے ایمان کی اینٹ کو ہلا نہیں سکتا ہے، میرا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے کہ دنیا کی تمام کافروں کی طاقت آ جائے میرے ایمان کی نیب کو نہیں ہلا سکتا۔ تو فلسطین کا بچہ کہتا ہے کہ تیری نظر مال و دولت پہ ہے لیکن میری نظر تو کربلا کے امام پر ہے، جس امام نے ہم کو 1400 سال پہلے پیغام دیا تھا، یہ علی اصغر میں نے اسلام کے نام کر دیا، یہ علی اکبر میں نے اسلام کے نام کر دیا، یہ اونو محمد میں نے اسلام کے نام کر دیا، یہ قاسم میں نے اسلام کے نام کر دیا، میں نے یہ پورا کنبہ اسلام کے نام کر دیا۔ تو آج وہ فلسطین کا بچہ کہتا ہے کہ دنیا جینے کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم فلسطینی مصطفیٰ کے مدینے کے لیے پیدا ہوئے۔ آج بچہ کہتا ہے کہ دنیا جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن یہ فلسطین کا بچہ مصطفیٰ کے مدینہ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یار مدینے کا دیدار کرنا آسان ہے، مدینے کے نام پہ اپنی جان قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنا آسان ہے، لیکن اس خانہ کعبہ کی عظمت پر، تقدس پر اپنی جان قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ کام آج فلسطین کے لوگ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم روئے زمین پر اگر آج سارے لوگوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور فلسطین والوں کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو فلسطین والے کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پہ غالب آ جائے گا۔ آج کی تاریخ میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی اس کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پہ غالب آ جائے گا۔ وہ فلسطین والے ہیں، انشاءاللہ اس کا خون برائے گا نہیں جائے گا۔ ظالموں کا تو وقت آنا ہی آنا ہے، ان کا وقت تو آ ہی کے رہے گا۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے، ظالم کو چھوٹ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ ہمیں بھی آزماتا رہتا ہے کہ دیکھوں میں کہ اس ظالم کا ساتھ کون دیتا ہے۔ آج کل نام نہاد یعنی مسلم کے حکمراں، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہا، اس لیے کہ خانقاہ ریاضیہ کا یہ امتیاز ہے، ان کا بچہ ببانگے دوحل پکار کر کے کہتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس خانقاہ کا یہ امتیاز ہے کہ جس کا بچہ پکار کر کے کہتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں ان نام نہاد کو مسلمان مانتا ہی نہیں، نہ وہ مسلمان ہے۔ سرکار اعلی حضرت نے نہ کہا تھا 100 سال پہلے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بتی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ریاض ملت کا دربار ہے، ولی کے آستانے پر با ادب آیا جاتا ہے، اکر کے نہیں آیا جاتا ہے۔
باادب ولی کے آستانے پہ آیا جاتا ہے اور پھر ان کے آستانے سے پہلے ہی چپل کھول دی جاتی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کے مزار پر ان کی قبر انور سے 4 ہاتھ دور رہنا، یہ تیرے ادب کے لیے ضروری ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے نہایت غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کے اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگنا، رب تجھ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ادب سرکار اعلیٰ حضرت نے خود فتوی رضویہ میں ہم کو بتایا ہے کہ کیسے مزار پاک پہ جانا چاہیے۔ تو اس مزار پاک پر یعنی ادب کے ساتھ جایا جاتا ہے، یہی طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس مزار کا ادب نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بڑا خبیث النفس کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا رذیل کون ہو سکتا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جہاں جبریل بھی آتے وقت ادب کا خیال کرتے ہیں، جہاں میکائیل بھی آتے وقت ادب کا خیال کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کی آواز کے اوپر آواز کو بلند کرنا بھی تیرے اوپر جائز نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک آدمی، ایک عاشق رسول جب بھی جاتا ہے، بلکہ ہمارے امام نے کہا، میں تو اس کو امام عشق و محبت کی پوری دنیا کہتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی یہ خاصیت ہے۔ بہت سارے امام گزرے ہیں دنیا میں، کوئی جواب نہیں، کوئی فلسفہ کے امام، کوئی ریاضی کے امام، کوئی منطق کے امام، کوئی یعنی میں کہتا ہوں کہ نحو کے امام، تنہا ذات احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ہے، جس کو ساری دنیا کہتی ہے امام و عشق و محبت۔ عشق و محبت کے امام کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، یعنی نحو کے امام بھی ہیں آپ، لیکن امام عشق و محبت دنیا آپ کو کہتی ہے۔ کیوں کہ اس قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے، وہاں کوئی فلسفہ کام نہیں آتا، نبی کا عشق کام آتا ہے، اسی لیے امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عشق کے امام نے ہمیں کیا کہا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والوں، یہاں سر کا موقع ہے اور جانے والوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اور جانے والوں، تو وہ حرم کی زمین ہے۔ تو وہاں لوگ نہایت ادب سے جاتے ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کے پاس جائیں، چاہے حجر اسود کے پاس جائیں، مقام ابراہیم کے پاس جائیں، مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، اسے وادی حرم کہا جاتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کے روضے پہ جائیں، خانہ کعبہ سے بھی بڑا مقام وہ مصطفیٰ کا روضہ ہے۔ امام کہتے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو ساری دنیا کا قبلہ وہ کعبہ ہے، لیکن کعبے کا بھی کعبہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ امام کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ ہے۔ تو جب بھی غلام وہاں جاتا ہے تو غلام وہاں نہایت ادب کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ غلام کو ادب کے ساتھ جانا ہے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے، چاہے ہمارے شہباز کلکتوی صاحب ہوں یا اختر پرواز صاحب ہوں یا علی رضا رہبر صاحب ہوں، یہ سارے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سارے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہوں گے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ سارے لوگ وہاں ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہوں گے۔ اور جب وہاں سے لوٹتا ہے ایک عاشق تو الٹے قدم لوٹتا ہے۔ یہ قیمتی بات نوجوانوں نوٹ کر لو اس عرس کے ذریعے۔ اب زیادہ تقریر لمبی نہیں ہوگی، بس اس پوائنٹ کو پوری کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات تمام کر دیتا ہوں۔ تو ایک عاشق جب مصطفیٰ کے روضے پہ جاتا ہے، وہاں نہایت اپنے سر کو جھکا کر کے، ہاتھ باندھ کر کے ادب سے سلام پڑھتا ہے اور الٹے قدم لوٹ کر کے آتا ہے۔ جیسے ہی لوٹ کر کے آتا ہے، وہاں لال دھمال کے کچھ مولوی، یہ مظفر پور کے مظفر لال دھمالی، لوگوں کو روک کر کے پوچھتے ہیں کہ تم جو روضے نبی پہ گئے اور تم وہاں سے لوٹ کر کے آئے، الٹے قدم کیوں لوٹ کر کے آئے؟ تم یہ بتاؤ کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ کہاں لکھا ہوا؟ میں ان تمام لال دھمالیوں سے پوچھتا ہوں، شرم تم کو نہیں آتی ہے جو امریکہ فلسطین کے بچوں کے خون بہانے کے لیے اسرائیل کو یعنی بارود دیتا ہو، جو امریکہ یعنی فلسطین کی ماں کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بارود دیتا ہو، اور اس کا وہ منحوس پرائم منسٹر اور دعوے کے ساتھ غلام غوث رضا قادری کہتا ہے کہ دنیا میں تب تک امن نہیں آ سکتا جب تک کہ امریکہ کمزور نہیں ہو جائے، یعنی جب تک امریکہ کمزور نہ ہوگا اور عمر فاروق اعظم کا کوئی غلام
صلاح الدین کی شکل میں اور کہتا ہوں محمد بن قاسم کی شکل میں دنیا میں نہیں آ جاتا، تب تک دنیا میں امن نہیں آ سکتا ہے۔ امن کا واحد راستہ ہے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ امن آ ہی نہیں سکتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوٹ کر کے آتا ہے تو اس سے وہ مولوی پوچھتا ہے کہ تم جو الٹے قدم لوٹ کر کے آئی ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں اس مولوی سے کہتا ہوں ابھی ریاض میں یہ ڈونالڈ ٹرمپ گیا تھا تو وہاں سارے ان کے مولوی موجود تھے اور انہوں نے اپنے عورتوں کو بے پردہ کرنے کا کام کیا۔ شرم آنی چاہیے، قیامت بہت قریب ہے، ساری نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی قیامت بالکل قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے سامنے میں اس کا لال رومال مولوی جاتا تھا اور ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو الٹے قدم لوٹ کر کے آتا تھا۔ جو بھی ٹرمپ سے ملنے کے لیے جاتا تو الٹے قدم لوٹ کر کے آتا۔ تو میں ان لال رومال مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے الٹے قدم لوٹنے پر تم نے مجھ سے حوالہ مانگا، ٹرمپ کے پاس سے الٹے قدم لوٹنے پر یہ حوالہ کہاں ہے؟ تم مجھ کو دکھا دو، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تم مجھ کو دکھا دو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنی صرف حوالہ دینا نہیں جانتا ہے، ہم حوالہ صرف دینا نہیں جانتے ہیں۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، ان لال رومالیوں کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے، اب سنیوں کے جوتے کی ضرورت ہے ان لال رومالیوں کو۔ اب ہم تم کو حوالہ نہیں دیں گے، ہم تم کو جوتا دیں گے۔ اور ثابت ہو گیا کہ تم سارے نفتی ملا وہابی ٹرمپ کے غلام ہو۔ ہم اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تم سارے وہابیوں کو ٹرمپ کی غلامی مبارک ہو، ہم عاشقوں کو یعنی آمنہ کے لال کی غلامی مبارک ہو۔ بس دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، جو وقت مجھ کو کہا تھا میں اس کے قریب ہوں۔ بس دو تین باتیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے پیغمبر کیا کہتے ہیں، یہ خانقاہ ہے، خانقاہ سے روح کا علاج ہوا کرتا ہے، یاد رکھیے، یعنی خانقاہ سے روح کا علاج ہوتا ہے، میڈیکل کالج سے، میڈیکل سے، اسپتال سے جسم کا علاج ہوتا ہے۔ بخار ہے تو آپ یعنی ہاسپٹل جائیے، بخار ہے تو آپ کلینک پہ جائیے، پیٹ میں درد ہے تو آپ کلینک پہ جائیے، آپ کے عقیدے میں کچھ خرابی ہو تو شہباز ملت کے پاس آئیے، آپ کے ایمان میں اگر کچھ کمزوری ہو تو میں کہتا ہوں کہ صاحب سجادہ کے پاس آئیے۔ تو دنیا کا میڈیکل یعنی جسم کا علاج کرتا ہے، یہ خانقاہ روحوں کا علاج کیا کرتی ہے۔ تو خانقاہ میں آیا جایا کرو، یہاں سے روح کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو وہ حدیث میں نے حضور کی جو پڑھی، سرکار کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض قرار دیا گیا۔ مفتی بننا فرض قرار دیا نہیں، تیرے پیغمبر کہتے ہیں کہ اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر، بیٹے اور بیٹی پر لازم قرار دیا، جس علم کے بعد بیٹا اور بیٹی مومن بن سکے اس علم کو حاصل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اپنے بیٹے کو مومن بنا، بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو تو پہلے مومنہ بنا لے، پھر بیٹی کو ڈاکٹر بنا، یعنی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تو پہلے مومن بنا لے پھر ڈاکٹر بنا۔ تیرے بیٹے اور بیٹی یعنی دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں کھیلتے ہیں کہ تم نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ڈاکٹر تو بنایا، مومن نہیں بنایا، تم نے اپنے بچوں کو اسکالر تو بنایا، مومن نہیں بنایا، تم نے اپنے بیٹے کو یعنی میں کہتا ہوں کہ فلسفہ تو بنایا، مومن نہیں بنایا۔ تو آج کے عرس کا یہ پیغام کہ کامیابی تب ملے گی نہیں، یعنی 10 منزلہ مکان کے بعد نہیں ملے گی کامیابی، 4 ویلر خریدنے کے بعد نہیں ملے گی کامیابی، زمین خریدنے کے بعد نہیں ملے گی کامیابی۔ یہ کامیابی کی بات 4 ویلر پہ کی کامیابی کی بات تو کافر کرتا ہے، زمین اور جائیداد پہ کامیابی کی بات تو مشرک کرتا ہے، یعنی پراپرٹی پہ کامیابی کی بات تو میں کہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم کرتا ہے۔ مومن کبھی اس کو کامیابی کی بات نہیں کہتا، بلکہ مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ
اللہ اس کے رسول مجھ کو قبول کر لے، یہ ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے۔ میں مومن کامل بن جاؤں، یہ ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے۔ بیٹے اور بیٹی کو بنا مومن کامل، اللہ کی قسم کافروں کی تجوری میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کامل کے ایمان کو چھو سکے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مشرکوں کے خزانے میں وہ دم نہیں ہے کہ کسی یعنی وہ کسی مسلم یا کسی مومن کامل کے ایمان کو چھو سکے۔ تو اس اسٹیج کا یہ پیغام کہ اپنے بیٹے کو مومن کامل بنا اور اپنی بیٹی کو مومنہ بنا، یعنی کاملہ مومنہ بنا، یہ پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ ان بزرگوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے، بس اس نقطے کو میں رکھ دوں آپ کے سامنے، میں اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو تمام کر دیتا۔ ان بزرگوں نے دین کی خدمت فرمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے دین کی خدمت نہیں فرمائی، انہوں نے دین کی خدمت فرمائی۔ کہیں پہ چٹائی بچھا دی، وہی اپنے کسی خادم سے کہا کہ دے دے اذان۔ اذان کی آواز جب کافروں کے کانوں میں گئی، ایک میٹھی آواز جو اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہو، جو مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، وہ دوڑ کر کے جیسے ہی آیا چہرے پہ نظر پڑی تو شاندار چمکتا ہوا چہرہ، اور آ کر کے پوچھا کہ کن کے غلام ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہو۔ تو دیکھنے والوں نے کہا کہ جب غلام اتنا لاجواب ہے تو نبیوں کے امام کتنے لاجواب ہوں گے۔ تو لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو اپنا لیا، اور اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو امریکہ اور برطانیہ دشمنوں کو بارود دیتا ہے، روزانہ اسی امریکہ میں ڈاکٹر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو برطانیہ روزانہ بارود دیتا ہے اسلام کے خلاف، اسی برطانیہ میں لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیرا کلمہ میں ہر کچے مکان میں داخل نہ کر دو، تیرا کلمہ ہر پکے مکان میں داخل نہ کر دو۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے کہ ہم برے اعمال کے ارتکاب کر چکے ہیں، ہمیں خطرہ ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان بزرگوں کی زندگی کو اس لیے بیان کیا جاتا جس کی زندگی مشعل راہ ہے ہمارے لیے، جس سے نور ملتا ہے ہم کو، جس سے ہمیں جینے کا طریقہ ملتا ہے۔ اس بزرگوں نے دین کو پھیلایا۔ اس علاقے میں فریدیہ سلسلہ ایک بڑا سلسلہ ہے اس علاقے کا، اور اس فریدی سلسلہ سے ہم لوگ بھی منسلک ہیں۔ خود میرے نانا جان جو کہ علی کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں، اور اسی کو سلسلے فریدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور کرامت یہ ہوئی کہ میرے نانا مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو آپ نے جو اس سلسلے سے خلافت پائی وہ کیسے پائی؟ بلکہ حضور مفتی اعظم ہند نے خواب میں آ کر کے یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا کہ تیرے یہاں جو کل عرس سے تیگی ہونے والا ہے، اس عرس سے تیگی میں ایک شخص غلام رسول کا وہ کٹیہار سے آئے گا، وہ اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم اور اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں۔ تم اپنی خلافت فوراً ان کو پیش کر دینا، کیونکہ ان کی ذات سے دین کی خدمت کو ہونی ہے۔ جیسے ہی حضرت وہاں گئے، وہاں پہلے ہی نام لکھا دیا گیا تھا، یہ ہے اللہ والوں کی یعنی روحانی طاقت۔ یہ کون سا ٹیلی فون ہے، یہ کون سا مائکرو فون ہے، یہ کون سا نیٹ ورک ہے کہ ایک اللہ والے بریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے مظفر پور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسرے ولی کامل کٹیہار سے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ اسی کو روحانی طاقت کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ کی دی ہوئی طاقت کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اس حدیث پاک کو سنیے، اس حدیث پاک یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی حدیث کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ آدمی رہتا یہاں ہے، مدد کربلا سے کیسے ہو جاتی ہے، آدمی رہتا یہاں ہے، مدد بغداد سے کیسے ہو جاتی ہے، آدمی رہتا یہاں ہے، مدد کچھوچا سے کیسے ہو جاتی ہے، آدمی رہتا یہاں ہے، مدد بریلی سے کیسے ہو جاتی ہے۔ تیرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ۔ جب کوئی بندہ عبادت کے
ذریعے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس سے محبت فرمانے لگتا ہے. یہ عمدہ بات سن کر کے جائیے, یعنی یہ اچھی بات سن کر کے جائیے. انہوں نے اللہ کی عبادت کی تو بدلے میں اللہ نے ان سے محبت فرما لیا. یہ حدیث کا جملہ ہے, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تب اللہ کہتا ہے کہ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں, يَسْمَعُ بِهِ, جس سے وہ سنا کرتا ہے. یعنی جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے, خواہشات کو اپنے پاؤں کے نیچے میں روک دیتا ہے, یعنی وہ غوث اعظم جس نے خواہشات کو پاؤں کے نیچے رون کر کے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا. غریب نواز جس نے خواہشات کو پاؤں کے نیچے میں رون کر کے یعنی اللہ مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لی, تب اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب کوئی اس کا ہو جاتا ہے, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. آگے حضور فرماتے ہیں, وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ اس کے کان ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کان اس کا کان برابر نہیں ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہماری آنکھ ان کی آنکھ برابر نہیں ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زبان اس کی زبان برابر نہیں ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ہاتھ اور ہمارا قدم اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. میری آنکھ کا عالم تو یہ ہے کہ اس پردے کے پیچھے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کون کھڑا ہے. میرے کان کا عالم یہ ہے کہ 1 کلومیٹر کی دوری پہ نہیں سنتا ہوں, یہ میرے کان کا عالم ہے. میرے ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ میں یہاں سے اس فین کو نہیں اٹھا پاؤں. لیکن جب اللہ یعنی بزرگوں کا کان ہو جاتا ہے تو بات یہی ہے کہ اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے. ان کا کان ہمارے کان کی طرح نہیں ہے. اللہ نے خصوصی پاور ان کو عطا کر دیا, خصوصی طاقت عطا کر دیا. عالم دیکھنا چاہتے تو آؤ دکھاتا ہو. غوث اعظم یعنی اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا رہے ہیں. آپ پڑھاتے پڑھاتے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور چادر مبارک کے اندر آپ ڈال دیتے اور دوسرے ہاتھ سے غوث اعظم اپنے شاگردوں کو سبق دینے لگے. کچھ دیر کے بعد بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر نے جیسے ہی اپنا ہاتھ نکالا تو آپ کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہا تھا, جیسے کہ آپ نے مشکیزے میں پانی ڈال دیا ہو, جیسے کہ آپ نے کسی بالٹی میں پانی ہاتھ ڈال دیا ہو, جیسے کہ آپ نے ندی میں ہاتھ ڈال دیا ہو. اب آپ کے شاگردوں نے دیکھا. کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ 2 لوگ دورے دورے آئے اور آ کر کے کہے کہ بڑے پیر دستگیر کا بڑا کمال, بڑی کرامت ان کی. جب میں دریا میں کشتی میں ڈوبنے لگا تو میں نے وہیں سے کہا تھا یا غوث المدد, تو غوث اعظم نے اسی وقت اپنے ہاتھ کو چادر کے نیچے رکھا تھا. ہاتھ چادر کے نیچے نہ تھا بلکہ ہاتھ تو کشتی تک پہنچ گیا تھا. اسی لیے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندہ یہاں سے پکارتا ہے مدد اجمیر سے ہو جاتی ہے, بندہ یہاں سے پکارتا ہے مدد کربلا سے ہو جاتی ہے, بندہ یہاں سے پکارتا ہے مدد مدینہ سے ہو جاتی ہے, بندہ یہاں سے پکارتا ہے مدد دیوا سے ہو جاتی ہے, بندہ یہاں سے پکارتا ہے مدد بچھوٹا سے ہو جاتی ہے, بندہ یہاں سے پکارتا ہے مدد بریلی سے ہو جاتی ہے, بندہ گھر سے پکارتا ہے مدد یہاں سے ہو جایا کرتی ہے. یہ ہے حدیث پاک جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, وہابی کو بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. بے عشق محمد پڑھتے ہیں بخاری, بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں. نام میں نے جان کر کے لیا صاحب, یہ تو ہم کو شعر یاد ہے. وہابی کو بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں نے روکھا سوکھا کھا کر کے دین کا